یاسین کا ترجمہ حروف مقطعات ہیں، لیکن مقطعات حروف کے علاوہ جن بزرگوں نے کیا ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ یاسین کا معنی رب فرماتا ہے اے میرے سید، اے میرے سردار، فرمایا والقرآن الحکیم، مجھے قرآن مجید کی قسم ہو، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، مجھے قسم ہو کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے متعدد آیات کے اندر، سورہ یاسین کی متعدد آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے غافل لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے اور ان پر حق کی حجت کو قائم کی۔ لیکن کچھ سرکش لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر دعوت حق کا اثر نہیں ہوتا۔ دعوت حق انہی پر اثر ہوتا ہے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، جن کا طریقہ ہے کہ وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں، جن کا مزاج نہیں نا کہ نصیحت کو قبول کرنے کا، تو ان لوگوں پر حق کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر آیت نمبر 38 سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کا بیان کیا گیا کہ سورج، چاند اور سیارے تمام قادر مطلق کے نظم کے تابع ہیں اور یہ ممکن نہیں کہ ان میں سے کوئی فساد یا ٹکراؤ ہو جائے۔ پھر آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ کفار کہتے ہیں وہ وعدہ کب آئے گا کہ تم سچے ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور بے شک بعد الموت کو مختلف پیرایوں کے اندر بیان فرمایا۔ آیت نمبر 54 سے ارشاد فرمایا کہ بغیر کسی ظلم کے اعمال کا بدلہ دینے اور جنتی لوگوں کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے اور مجرموں کو الگ کرنے اور جہنم کے عذاب کا بھی اللہ نے انہی آیات کے اندر تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں، منہ ہوں گے ان پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ، پیر اور دیگر اعضاء سلطانی گواہ بن کے اللہ کی عدالت میں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہاتھ بھی خلاف گواہی دے گا، پیر بھی خلاف، زبان پہ تو مہر ہوگی، یہ گواہ بن جائیں گی ساری کہ ہم سے کیا کیا جرائم کرائے جاتے تھے۔ پھر آیت نمبر 68 میں بتایا کہ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف الٹ دیتے ہیں، یعنی ایسی لمبی عمر کی دعا مانگنی چاہیے جس میں انسان کی عقلی، علمی، فکری اور جسمانی قوت سلامت رہے۔ اس میں سلامت نہ رہے اس لمبی عمر کی دعا، اس کے لیے بزرگوں نے یہ دعا سکھائی ہے کہ دعا اس طرح مانگو، یا اللہ جب تک تو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے مجھے دنیا میں رکھ، اور جب میرے حق میں بہتر نہ ہو تو پھر مجھے اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما، پھر تو مجھے اپنے قریب بلا۔ آیت نمبر 78 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین قیامت کے اس عقلی سوال کا ذکر فرمایا ہے کہ جب انسان مر جائے گا اور ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں گی تو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ پھر جواب دیا کہ دوبارہ بھی وہی خالق زندہ کرے گا جس نے بغیر کسی نام و نشان کے پیدا کر دیا تھا۔ اب تو ہڈیوں کا نام و نشان ہے نا، تب تو نام و نشان بھی کوئی نہیں تھا، تو اگر اس وقت پیدا کر لیا تھا تو اب دوبارہ زندہ بھی کر دے گا۔ پھر آگے سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس سورت کے شروع میں فرشتوں کی مختلف جماعتوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے۔ کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں جو پچھلے اسباق سے ملتے ہیں، تو چونکہ جب دو بارے کرنے ہوتے ہیں تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ صرف وہ مضامین لائے جائیں جو پہلے بیان نہیں ہوئے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 40 سے لے کر 49 تک، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو آخرت میں عطا کی جانے والی کچھ نعمتیں ہیں۔ ان کا ذکر ہے کہ انہیں عمدہ میوے ملیں گے، وہ جنت میں عزت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، سفید اور لذیذ شراب طہور کے جام گردش میں ہوں گے جن سے نہ درد سر ہوگا نہ ہوش اڑیں گے، پیکرے شرم و حیا حوریں ہوں گی، وہ بلند مقام سے جہنمیوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے اور گویا جہنمی بھی ان کی طرف بڑی حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوں۔ جنت جو ہے نا، جنت میں وہ جن چیزوں کی انسان دنیا میں خواہش کرتا ہے نا، وہ ساری چیزیں اللہ جنت میں عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ یہاں تمہارے اندر خواہشات رکھی ہیں تو یہاں وقت بھی تھوڑا رکھا ہے، وقت بھی
لیکن عقل مند آدمی ہے نا، اس کو اگر کہا جائے کہ یہ 5 دن کے لیے بندوبست ہے، موج بڑی ہے، لیکن اگر تو یہ چھوڑ کے 5 دن صبر کر لے تو پھر آگے تیرے لیے ساری زندگی کا صبر ہے، ساری زندگی کی موج ہے، تو عقل مند کون ہے؟ 5 دنوں والا کہ ساری زندگی والا؟ تو ہم نے 30-35 سال کی موج چاہتے ہیں، اس کو چھوڑیں، خواہشات کو دبائیں، انشاءاللہ پھر جب آنکھ بند ہونے کے بعد دوبارہ کھلے گی نا تو پھر اللہ بڑا ہی فضل فرمائے گا، بڑا اللہ فضل فرمائے گا۔ پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو پھر ایک دفعہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ صافات کے اندر فرمایا گیا، اور پھر وہ دوبارہ سے ذکر جب آپ نے بتوں کو توڑا، لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں تو پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام دی۔ آپ کو پتہ ہے پھر جب بیٹا دے دیا، اللہ کا اپنا انداز ہے نا نوازنے کا۔ اچھا ہمارا مسئلہ اور طرح کا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نوازتا ہے تو پھر روز نوازے، نوازتا ہے تو پھر اللہ آپ کو کہتا ہے روزانہ زکوٰۃ دو، اگر کہہ دیتا تو بھائی سال والے بڑی مشکل سے حساب کرتے ہیں، اور ہر روز تو رب ہر روز چیزوں کا حکم نہیں دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تدریجن چیزوں کا حکم دیتا ہے، تدریجن، لیکن جب وہ دیتا ہے تو پھر کہتا ہے اس میں مد و جزر آئے گا، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ تو ہم نا صرف میٹھے میٹھے کے قائل ہیں، میٹھے میٹھے، کڑوے کا بھی قائل ہونا چاہیے، اس لیے کہ محبوب کی طرف سے جو بھی عطا ہو جائے وہ اس کا کرم ہی ہے۔ اللہ نے پہلے حضرت اسماعیل دیے، اور جب بیٹے سے پورا دل لگ گیا تو فرمایا اب اسے چھوڑ کے آؤ وادی غیر ذی زرع، جہاں آج بیت اللہ شریف ہے نا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت جناب اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو چھوڑ آئے 2 کلو کھجوریں اور ایک مشکیدہ پانی کا، اور کہا اللہ میں انہیں تیرے حوالے کر کے جاتا۔ پھر پابندی لگ گئی تو کئی سال گئے نہیں، مفسرین نے با اختلاف روایات 9 سال یا 13 سال کے حضرت اسماعیل ہوئے تو گئے، اور جب گئے تو جاتے ہی کہنے لگے وہ یہاں ذکر ہے، فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فلما بلغ معه سعيا، جب بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا نا تو کہنے لگے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو اپنا ارادہ بتا۔ میں نے سورہ یوسف میں بھی عرض کیا تھا کہ ساری زندگی لوگ ماں بیٹے کی محبت کا ذکر کرتے آئے، پر قرآن مجید نے نا 2 جگہ باپ بیٹے کی محبت بھی بڑی کھول کے بیان کی۔ یہ باپ بیٹے کا رشتہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بیٹے اب تو بیٹے ذبح نہیں نہ ہوتے، اللہ ہی خیر فرمائے، اب تو ان کو جو سبق پڑھایا جاتا ہے نا وہ اچھی طرح یاد کرتے ہیں، اور یاد کر کے سویرے ماں باپ کو سناتے ہیں کہ جناب آپ بھی تو تھوڑا خیال کریں نا، آپ بھی تو ذرا سمجھے نا، میرے اپنے بھی تو بچے ہیں نا۔ اور دیکھو باپ کا جو رنگ قرآن نے بیان، انی اذبحک، پتر میں نے خواب دیکھی ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ارادہ بتا۔ تو حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ چلو ابا جی ذبح کر دو، کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابا جی آپ ذبح نہ کریں، آپ نے خواب دیکھی ہے ذبح کر رہے ہیں تو فقط ذبح ہی نہ کریں، جو رب کہتا ہے نا وہ سارا میرے ساتھ کرے، جو حکم ہوتا ہے وہ جو اللہ کہتا ہے وہ سارا کرے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ گویا حضرت اسماعیل کہہ رہے تھے کہ ابا جی اگر اللہ کہتا ہے نا ذبح کرو تو آپ ذبح کریں، اور اگر وہ کہتا ہے نا اس کے بعد میرے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو آپ ٹکڑے ٹکڑے کریں، اور اگر وہ کہتا ہے نا پھر اسے جلا دے تو آپ جو رب کہتا ہے نا وہ سارا میرے ساتھ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے۔ تو پھر اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم تو نے خواب سچا کر کے دکھایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو پٹی باندھ لی تھی آنکھوں پہ، بیٹے کے ہاتھ باندھ لیے تھے، انہوں نے تو چھری چلا دی تھی، اب جس نے امر کرنا تھا اسی نے نہ کیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ایک ذبح عظیم کا فدیہ اللہ نے دے دیا۔ تو اقبال کہنے لگے یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک فیضان نظر بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ مکتب کے نکمے فیضان نظر سے چل جاتے ہیں، یہ تو اقبال کہہ رہے ہیں نا، یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی، یہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہاں ایک بات میں ماں بہنوں سے بچیوں سے کروں گا اور آپ حضرات سے بھی کروں گا کہ یہ گھر میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو یہ سبق دیں کہ بچے باپ کے اس وقت فرما بردار بنتے ہیں جب ان کی اماں انہیں باپ کا فرما بردار بناتی۔ حضرت اسماعیل کی اماں کہہ سکتی تھی کہ بیٹے تیرا ابا تو کبھی آیا ہی نہیں، جنگل میں چھوڑ کے چلا گیا،
یہ کہہ سکتی تھی، اور کیا کچھ ذہن میں بچے کے بیٹھ سکتا تھا، پر حضرت ہاجرہ نے کہا پتر تیرا باپ چھوڑ کے گیا ہے نا، تو ایسے نہیں چھوڑ کے گیا، تیرا باپ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اور میں باپ سے بھی کہوں گا کہ ماں کا ادب کرا سکتا ہے تو ابا کرا سکتا، ابا کرائے ادب، ان کو کہے کہ بیٹا میں تو باہر رہتا تھا، تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری ماں نے دیکھی۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے حق میں دلائل دیتے دیتے وہ دونوں ہی چھٹی کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ دونوں راضی رہیں، اپنے اپنے حق میں دلائل نہ دیں، یہ ویسے بھی کمزور لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر سے ایک دفعہ اپنے انبیاء کا حضرت اسحاق، موسیٰ، ہارون، الیاس، لوط اور یونس علیہ السلام ذکر فرمایا اسی آیت میں۔ آگے پھر سورت صاد شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں قرآن کریم کی قسم کھا کے فرمایا کہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبی کریم علیہ السلام کے انتخاب پر اور بے شمار معبودوں کی بجائے الہ واحدہ کی عبادت پر کفار کا بڑا تعجب ہے، یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا، سارے بت چھوڑنے پڑیں گے اور نبی پاک کو ماننا پڑے گا؟ تو گویا رب فرماتا جتنا مرضی تعجب کرو ماننا تو تمہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ میرے حبیب ہے، یہ تمہیں ماننا تو پڑے گا۔ پھر آیت نمبر 10 سے ان مشرکین کو جنہیں اپنی طاقت پر ناز تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتے، فرمایا کہ اگر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کی ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ آسمان کی طرف چڑھ جائیں، اور ظاہر ہے کہ ایسا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو پھر اپنے عجز کا اعتراف کر لے کہ ہم یہ کر سکتے نہیں۔ پھر اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک دفعہ قوم نوح کا ذکر کیا، قوم عاد کا، فرعون کا، سمود کا اور قوم لوط کا اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا۔ پھر آگے چل کے نا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے بہت ہی اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اچھا، یہ جو اللہ قرآن میں تعریف کرتا ہے کسی، حالانکہ بندے اللہ کی تعریف کرنے کے پابند ہیں کہ وہ ہر وقت اپنے رب کی، تو یہ جو اللہ تعریف کرتا ہے نا اپنے بندوں کی، یہ اس کا کمال کرم ہے۔ تو اللہ بندوں کی تعریف کر کے، نبیوں کی تعریف کر کے، ولیوں کی تعریف کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ تم بنا بندوں پہ تنقید نہ کیا کرو، میرے بندوں کی تعریفیں کیا کرو، تعریفیں کیا کرو۔ اللہ کے نیک بندوں کی، پیغمبروں کی، ولیوں کی، درویشوں کی تعریف کرنی چاہیے، نیک لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان پر آنے والے مصائب کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا کے نا آیت نمبر 49 میں اہل تقوی کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور جہنمیوں کے لیے عذاب کی مختلف صورتوں کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ دی جائے گی، جبکہ اہل جنت کو طرح طرح کے پھل اور شراب طہور ملے گا۔ ہمارے نا استاد گرامی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نا ایک جگہ پہ کسی پروگرام میں موجود تھا، تو وہاں ایک صاحب نا تقریر کرتے کرتے کہنے لگے جی ہمیں مولوی کہتے ہیں بلا وجہ جی ایسے ہی کہہ دیتے ہیں قبر میں کیڑے آئیں گے تو فلانا آئے گا۔ اور یہ بندے جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ جن کا دعویٰ ہوتا ہے بعضوں کا درویشی کا، تو وہ کوئی حادثات کا خیال کوئی نہیں کرتے۔ آپ نے یہ آیت ملاحظہ کی نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کے زخموں کا پیپ پلایا جائے، یہ قرآن مجید کی نص ہے نا کہ دوزخیوں کو عذاب ہوگا۔ تو مولانا نے قبر کا عذاب بیان کیا تو ایک صاحب اٹھ کے کہا، وہ بعد میں جو سمجھ لیں کہ جو آج کل بنے ہوئے ہیں نا درویش، وہ کہنے لگا جی مولوی جو ذکر کرتے ہیں نا یہ اپنی قبر کا کرتے ہیں، درویشوں کی قبر میں بچھو نہیں آئیں گے۔ تو فرماتے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے اس کو کہا کہ تو 2 کتابیں پڑھ لیتا تو تجھے بھی سمجھ آتی، وہ جو قرآن نے عذاب بیان کیا تو وہ کس کا کیا ہے، اور جو رسول کریم نے فرمایا ہے قبر کا عذاب تو نبی پاک نے کس کی قبر کا ذکر کی؟ جی بچھوؤں سے ڈراتے ہیں، جی مولوی فلان کرتے ہیں، اور یہ بہت جاہل لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ مولوی کون ہوتا ہے ڈرانے والا؟ مولوی بیچارے کی کیا حیثیت ہے؟ مولوی تو ناقل ہے، تو ناقل لوگ ہیں، ناقل نقل کرنے والے، یہاں سے نقل کرتے ہیں آپ کو سنا دیتے، اتنی سی ذمہ داری ہے۔ اور سورہ یاسین نبی گزری ہے، اس میں نبی کہتے تھے وما علینا الا البلاغ المبین، بھائی ہمارے ذمے تو کھول کے بیان کرنا ہے، ہمارے ذمے تو کھول کے۔ میں نے بڑے دن پہلے کہا تھا کہ ہماری ڈیوٹی منوانے کی نہیں بتانے کی ہے، ہماری آذان پڑھنے کی ڈیوٹی ہے، تلوار چلانے کی ڈیوٹی
نہیں ہے. تو اس لیے یہ جاہلانہ بات ہے کہ جی عذاب کا ذکر نہ کرو تو جو نبی پاک نے کیا ہے. حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تو رو پڑتے تھے. لوگ کہتے آپ تو جنتی ہیں, تو حضور نے جنتی کہا ہے تو روتے کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے جس محبوب نے مجھے جنتی کہا ہے انہوں نے کہا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل, اس کی تیاری کرو. اور حضور پتہ ہے قبر کے بارے میں کیا فرماتے؟ صحابہ کہتے ہیں جنازے میں ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گئے تو قبر تیار ہونے میں دیر تھی. حضور ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے جنازہ پڑھ کے دیر تک حضور علیہ السلام نے گردن مبارک جھکائے رکھی. ہماری خواہش تھی کہ چلو موقع مل گیا تو کوئی میٹھی پیاری بات ہی سن لے, لیکن حضور گردن جھکائے رہے. کہتے ہیں دیر کے بعد گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے, اور رو کے حضور نے فرمایا, رو کے فرمایا بھائیو دوستو قبر کی تیاری کر لو, یہ معاملہ بڑا کٹھن ہے. تو حضور تو رو کے کہتے ہیں قبر کی تیاری کر لو, اور یہاں لوگ کہتے ہیں جی آپ بچھوؤں کی بات سنا رہے ہیں فلانے. یہ طنز نہ کریں آپ کسی, آپ خیال کریں اور بچیں اس وقت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہونا ہے اللہ تعالیٰ ساری امت پر اپنا خاص فضل فرمائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 71 سے آگے کم و بیش ساری سورہ مبارکہ میں نا پھر سے حضرت آدم کا واقعہ ذکر کیا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ غالباً 7 جگہ پہ قرآن مجید میں حضرت آدم کا واقعہ آیا ہے. پھر سے آگے سورہ زمر شروع ہوتی ہے. اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اس کی ابتدا میں حکم دیا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرو, خالص دین, اس میں کوئی ملاوٹ. دین آپ کو پتہ چل جائے کہ گھی میں ملاوٹ ہے تو خریدتے ہو, چینی میں, تو اگر نماز میں ہو جائے تو چلو تھوڑا سا لوگوں کو پتہ چل جائے میں نمازی ہوں, یہ بھی شرک اصغر ہے, ریاکاری بھی, اگرچہ اس کا وہ حکم نہیں پر یہ بھی غلط ہے. یعنی چلو صدقہ دیتا ہوں تھوڑا سا, اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور بندوں کو پتہ چل جائے گا میں سخی ہوں, تو رب تو خالص دین کو قبول کرتا ہے, خالص, لہذا مخلص ہو کے اللہ کی عبادت. آیت نمبر 5 سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا, گردش لیل و نہار کا نظام بنایا, اور سورج اور چاند کے لیے اپنا اپنا مدار اور منزلیں مقرر کی. تمام انسانوں کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. سب کو کس سے پیدا کیا ہے؟ تو پھر سارے کیا ہوئے؟ بھائی بھائی ہوئے نا سارے. کہاں سے پیدا کیا؟ باپ سب کا, لیکن اڑ جاتے ہیں بندے. آپ جٹ کو بٹ کہہ کے دیکھیں, اب نام تو لے ذرا, اتنا اونچا اڑان ہماری ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے کہ وہ پکڑائی نہیں دیتی. یہ قبیلے تعارف کے لیے ہوتے, تعارف ہو جائے, کوئی اونچا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے کئی جگہ ہمیں یہ بات سمجھائی ہے. فرمایا ہر ایک کو ہم نے ایک جان حضرت آدم سے پیدا کیا, اور انہی سے ان کا جوڑا پیدا کیا, اور وہیں سے وہی جو ماں کے پیٹ میں طے در طے ظلمتوں میں انسانوں کی پرورش فرما دیتا ہے. یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں. آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ناشکری کی کوئی پرواہ نہیں. ہاں وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو ناپسند اور شکر کو پسند فرماتا. باقی اسے پرواہ کوئی نہیں کہ تم ناشکری کرو, وہ تمہارے شکر ادا کرنے کا کوئی خواہش مند ہاں پسند ضرور کرتا ہے, پر اسے کوئی محتاجی نہ کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. آیت نمبر 9 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی جاہل اٹھ کے کہے مولویوں کی پتہ ہے, اور اللہ تعالیٰ خیر کرے 2-3 جگہوں پہ تو جاہلوں کے بڑے ڈیرے ہیں, ایک حکمرانوں کے گرد, ایک درباروں کے گرد. بلکہ میں اکثر کہتا ہوں جتنا بڑا جاہل ہو نا اتنا بڑا پیر ہوتا ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ, کیونکہ عالم نے تھوڑا بہت سوچنا ہے کوئی بات کرتے وقت, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ شریعت کی حد ہے, یہ قید ہے. تو جاہل نے تو کچھ بھی نہیں نہ سوچنا. تو جاہلوں کی کرامتیں بے شمار, ادھر بھی کرامت ادھر بھی کرامت, یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا. اور جاہل کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ وہ ہمیشہ علم کی مخالفت کرے گا. پکی بات ہے, چونکہ خود جاہل ہے لہذا علم کی ہمیشہ. بہت سارے ایسے پیر ہیں لوگوں کے کہ جو نہ ان کا نکاح پڑھا سکتے ہیں نہ جنازہ پڑھا سکتے.